نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو کے ذریعے یہ بیان کریں گے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو خطائے اجتہادی یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ ان سے باغ فدق کے معاملے میں خطائے اجتہادی، اس حوالے سے جو انہوں نے دلائل دیے، تو ایک بہت سارے دلائل دیے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک گفتگو یہ کی کہ میں نے یہ گفتگو اس وجہ سے کی کہ یہ جو اہل سنت کے بعض خطباء ہیں وہ ممبروں پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطائے اجتہادی کہتے تھے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطائے اجتہادی کہتے تھے، تو اس وقت تم لوگ کیوں نہیں بولے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے جب میں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطائے اجتہادی کا یہ گناہ بھی نہیں ہے، یہ تو اس میں ثواب ہوتا ہے، تو تم لوگ اہل سنت کے علماء میری طرف کیوں چڑھائے ہو، یعنی کیوں بولنا شروع ہو گیا؟ تو آج ہم اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ ہماری ویڈیوز مفتی دانش شادی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ تفصیل کے ساتھ ہماری ویڈیوز سن سکتے ہیں۔ ہمارا فتویٰ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کہی تھی خطاب پر تھی، یہ جملے سیدھا پاکستان کے لائق نہیں، اور خطۂ اجتہادی کا جو انہوں نے کہا یہ مفتہ بھی کول نہیں ہے، راجے کول نہیں ہے۔ بارہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جلالی گمراہ نہیں، نہ اہل سنت سے خارج، اہل سنت کے عالم ہے۔ تو بارہ ڈاکٹر صاحب نے 3.5 سال پہلے، پھر تقریباً 3 سال پہلے بہت سارے دلائل دیے، ٹھیک ہے، بہت ساری انہوں نے کمزوریاں دکھائی، غلطیاں کی، اور یہ بات جو انہوں نے کی کہ جی اہل سنت کے بعض خطباء ہیں وہ ممبروں پر مساجد میں اس طرح بیان کرتے رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، امیر معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ ہے کہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع نہیں کیا، تو یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ جو کتابوں میں لکھا ہو، لیکن پھر بھی ہم ہرگز، میں اس کی ہرگز بھی تائید نہیں کرتا کہ ممبروں پر جا کر کوئی اور مساجد میں عوام کے سامنے جس طرح ان کی خطاؤں کو بیان کرے، خطائے اجتہادی کو بیان کرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو باقی ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے کہا روافظ کا رد کرنے کے لیے اس طرح کی بات ہے، کہ یہ تو آپ اپنی کمزوری کو ظاہر کریں، علماء نے آپ کو رد بھی کیا، روافظ کو جواب تو 1450 سال سے اہل سنت کے اکابرین بزرگان دین یہ دے رہے یا نہیں دے رہے، سب نے جواب دی۔ اعلیٰ حضرت نے توجہ میں کتنے جوابات دیے ہیں، رد الرفضہ ایک رسالہ لکھا ہے، روافظیوں کے کفریہ عقائد کا ان کو واضح کیا ہے، ان کو جوابات دیے ہیں، آپ تمام بزرگان دین نے جواب دیے ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح ممبر پر کہنا شروع کر دیں وہ خطا پرتی، کتنے باری جملے آپ نے بولے، یہ خطاب پر کہنا مطلق طور پر سیدہ پاک کے لیے یہ ہرگز ہرگز بھی درست نہیں، اور میرا چیلنج ہے بھائی، پاکستان انڈیا میں کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو اس جملے کی تائید کرے، کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے۔ باقی خطائے اجتہادی کا یہ بھی اہل سنت میں بھی بعض اقوال مل جاتے ہیں، لیکن مفتہ بھی کول نہیں ہے، اگر ہوتا تو آج تک فتویٰ آ چکا ہوتا اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوتا فتاوی رضویہ میں، یا ہمارے 14.5 سال کی تاریخ ہے فتاوی جات موجود ہوتے، مسلمان نظریہ ہوتا، مسلمان نظریہ نہیں، اقوال تک باتیں موجود ہیں، مسلمات میں سے نہیں ہے، اور جو علماء قائل نہیں ہے خطائے اجتہادی کے ان پر پھر کیا حکم لگے گا ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ کمزوریاں دکھائی، ہم آپ کے شاگردوں سے کچھ نہیں کہتے، وہ بیچارے لگے رہتے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کسی کو رافضی کہہ رہے ہیں تفضیلی، او بھائی خدا کے بندو، آپ اپنا موقف واضح کریں۔ موقف اس طرح واضح کرتے ہیں کہ رافضی تفضیلی کہنا شروع کر دیں، آپ نے کہا نا خطائے اجتہادی، تو آپ اہل سنت کے مسلمان نظریہ دکھا دیں، بارش شریعہ فتاوی رضویہ، شرح العقائد، شرح عقائد نصفی، شرح المقاصد، شرح فقہ، سب میں موجود ہوگا، دکھا دیں۔ اگر نہیں ہے تو اقوال پھر دکھانے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا، پھر اہل سنت کے علماء نہیں مانیں گے اس چیز کو۔ تو لہٰذا یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زیادہ کمزوریاں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے، دلائل آپ نے صحیح نہیں دی، انبیاء پر آپ چلے گئے، ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، اور پھر آپ استدلال کر رہے ہیں غیر معصوم کو، یعنی جو معصوم ہے ان سے ہو سکتی ہے تو غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کمزوریاں بہت زیادہ دکھائی، آپ نے واضح نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا انتشار کو ختم کیا جائے، 5 منٹ میں آپ اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں کہ جناب یہ دلائل یہاں لکھے ہوئے ہیں، ان سے خطائے اجتہادی اہل سنت کا مسلمان، سارے علماء اس کو دیکھ لیتے اور سارے خاموش ہو جاتے۔ آپ نے دلائل واضح نہیں کیے، وہ استدلال کیے جا رہے ہیں، آپ کے شاگرد بھی کیے جا رہے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر صاحب گمراہ نہیں، اہل سنت کے عالم ہمارے اپنے عالم ہیں، لیکن سوال تو ہم کر سکتے ہیں نا، کوئی سوال کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کمزوریاں آپ نے دکھائی جس کی وجہ سے علماء کو شک ہوا کہ ان کے پاس دلائل کو نہیں ہے، یہ استدلال کیے جا رہے ہیں۔ دلائل اگر دیتے آپ تو میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یا 90% کہ علماء اس کو مان جاتے ہیں۔ ہاں 10% آپ علماء میں جو رافضی تفضیلی گھسے ہوئے اہل سنت میں وہ نہیں مانتے، لیکن 90% مان جاتے اس بات کو۔ بہرحال ہم سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ جواب دیں اگر آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچے کہ آپ نے واضح کیوں نہیں کیا ان دلائل کو، مسلمان نظریہ پیش کریں، مسلمان نظریہ۔